اسلام کے منشا اور اسلام کے مزاج کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام ایک خوبصورت معاشرے کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں امن ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، سلامتی ہو، خودداری ہو، غیرت ہو، اور ایسا معاشرہ جو دوسرے معاشروں پر بوجھ نہ بنے۔ ہر لحاظ سے ایک مکمل معاشرہ، خوبصورت معاشرہ، کامل معاشرہ اسلام کا منشا اور تقاضا اور مدعا ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بھی لقمہ انسان کھاتا ہے سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو انسان اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام خود اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنا لقمہ کھاتے تھے، اپنی خوراک فراہم کرتے تھے، اپنے روزگار کا انتظام کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے برعکس دیکھیں، اسلام نے سوال کرنے کو، مانگنے کو ناپسند کیا، الا یہ کہ چند وہ حالتیں کہ جن میں اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں، کسی حادثے کا کوئی شکار ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کی آفت آ گئی ہے، یہ حالات بن گئے کہ اس کے پاس کوئی اور رستہ رہا ہی نہیں، تو پھر وہ مجبور آدمی سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے سود کو کنڈم کیا ہے، کیونکہ سود ایک بہت بڑے استحصال اور ظلم کی شکل ہے، چوری، ڈاکہ زنی۔ بلکہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس طرح کہ تم حکام کے پاس جو ہے نا مقدمات کو لے جاؤ اور اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے نا وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کے مالوں کو ہتھیاؤ۔ تو ان چیزوں کے برعکس اسلام نے کیا کہا کہ محنت کرو، مزدوری کرو، ذہنی ہے، جسمانی ہے، مشقت کر کے، محنت کر کے، کمائی کر کے جو روزگار کا انتظام کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اسی طرح رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ دینی طبقہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں پہ بوجھ بن جائے، نہیں، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، صرف جو ہے وہ دوسروں کے نذرانوں پہ، اور پھر معذرت سے ہمارے ادھر ہاں تو نذرانے دینے والوں کا جو حال ہوتا ہے، یہ پچھلے دنوں بھی ایک اہل علم شخص نے اس کے بارے میں رائے ظاہر کی کہ نذرانے دینے والے بیچارے تو ان کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہوتا، قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو نذرانے وصول کرتے ہیں ان کی آپ زندگیوں کا طرز دیکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس تجارت کو بھی اسلام نے بڑا پسند کیا ہے۔ تو یہ ایک اسلامی معاشرے کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے کہ محنت کرے، تجارت کرے، کاروبار کرے۔ یہ بہتر ہے کہ بیکار بیٹھا رہے یا دین کے نام پہ بیٹھ جائے، یا اور کئی ایسے طریقے کہ جن کی وجہ سے معاشرے پر بوجھ بن جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے سچا تاجر، دیکھیں کتنا اس کو اپریشیٹ کیا گیا، سچا تاجر نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں صدیقوں کے ساتھ اس کا انجام ہے سچے تاجر کا۔ اس کے لیے آداب ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اور پھر دیکھیں قریش پر اللہ تعالیٰ نے جب انعام کیا اور انعام اپنا گنوایا، تو سب سے بڑا انعام کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے وہ خادمین ہیں، تو ان کے لیے تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کی الفت کی وجہ سے، ان کی الفت کی وجہ سے کہ وہ موسم سرما اور موسم گرما کے جو تجارتی سفر کرتے تھے، اس الفت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، اور ان کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس دور جاہلیت میں بھی جب گھروں میں لوگ محفوظ نہیں ہوتے تھے، قریش مکہ کو لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، نہ ان کے تجارتی قافلوں کو، کیونکہ وہ بیت اللہ کے خدام تھے، خادمین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام گنوایا کہ تجارت ان کے لیے آسان کر دی، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، تو یہ اللہ کا انعام ہے ان کے لیے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ محترم ناظرین یہی ہے کہ اسلام چاہتا ہے اس کے معاشرے کے لوگ محنتی ہوں، محنت کریں، حلال ذرائع سے کمائیں، سود سے بچیں، سوال کرنے اور مانگنے سے بچیں،
اسی طرح مذہب کے نام پہ دوسروں کے اوپر جو ہے بوجھ نہ بنے، جیسے اقبال نے کہا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کتنے سخت الفاظ اقبال نے کہے۔ تو بہرحال اسلام کا جو مزاج ہے اس لحاظ سے بھی کہ اقتصادیات اور معاشیات کے لحاظ سے بھی اپنے ماننے والوں کو ایک بڑی خوبصورت ڈائریکشن دیتا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالی ہمیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالی اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔